شروع میں ریٹینل ٹرانسپلانٹ نہیں ہے؟ نہیں، ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہوتی. اب جیسے آئی ڈونیشن جو ہوتے ہیں، آئی ڈونیشن کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں وہ بڑا نئے کانسیپٹ ہے. ہم لوگوں سے عموماً سنتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں. بس سری لنکا سے آنکھیں بہت آتی ہیں. لوگ مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کر دیں. ایسا نہیں ہوتا، آنکھیں ڈونیٹ نہیں ہوتے. آنکھیں ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے آپتھلمالوجی. جو آنکھیں ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل میں کارنیل ٹرانسپلانٹ. ہاں، ہماری آنکھوں کے سامنے جو انٹیریئر چیمبر سے آگے ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی جو ہم کو نظر نہیں آتی، جس اچھا سر، اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز کہیں میں جائے گا، ان کی جو اسٹوری ہے وہ ضرور سنیے گا. بہت سارے لوگوں کو اس سے ہمت ملے گی. ہم ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ریئلی مارننگ. یہ ہے آل پرز لائٹ کا 5 پارٹ گائیڈ ٹو ہیلدی لائف اسٹائل کا منڈے موٹیویشن. اور ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر راحت، جو کہ اپنی لائف کی وہ اسٹوری ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف سنتے ہوئے ہی مجھے عجیب سا ہو رہا ہے، میرے گوز بمپس کھڑے ہو رہے ہیں. تو میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوا، کیسے انہوں نے اپنا آپ کو اسٹیبلائز کیا. کسی کی زندگی میں اس طرح اس کا ڈریم ایک دم شیٹر ہو کے رہ جائے، وہ بھی ایک ایسی چیز کی وجہ سے جو اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بہت عجیب فیلنگز ہوتی ہیں. ہم سر سے پوچھیں جی سر کیا ہوا پھر؟ جیسے میں نے کہا کہ دنیا بدل گئی اور خاصا میں انٹروورٹ ہو گیا. لمحے بھر میرے پاس اب 2 چوائسیز تھی، اور خداوند تعالیٰ پہ اعتماد، والدین کی تربیت اور مذہبی رجحانات کی وجہ سے ایمان تھا کہ اس دنیا میں آنے والا جو بھی شخص ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اسی کے ڈیزائن کردہ فارمولے پہ کاربند ہے. چنانچہ میرے پاس 2 راستے، میں نے جیسے کہا. ایک تو یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، کیونکہ اس لمحے میں نے سوچا کہ میں دس از دی اینڈ آف مائی لائف. زندگی کا خاتمہ میرے اختیار میں نہیں ہے، خداوند تعالیٰ نے مجھے دیا حاصل اس کو ختم کرنے کا. تو پھر دوسری چوائس تھی. اس دوسری چوائس کو میں نے پھر، جس طرح لوگ آپ بھی جانتی ہیں کہ ایکسٹروورجن کہا کرتے ہیں، تو پھر میں نے اپنی زندگی کا پیٹرن آپٹمزم کی طرف لگا دیا. میں نے بہت ہمت کی بات ہے. پھر میں نے ہوپ کو اپنے ہاتھوں میں قائم کر لیا. پھر میں نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. پھر میں سیلف ایفیکیسی کی طرف بڑھا اور آگے جا کے فارمولہ بنا ہے اس مقام تک پہنچا. اور الحمدللہ اس کے بعد موٹیویشن کہاں سے آیا؟ بالکل یہ کیسے آیا موٹیویشن؟ یہی آئی کہ ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری سے ہماری ظاہر ڈاکٹر ہونے کے ناطے خاصی ریلیشن شپ ہے، اور ان کی ہمت، حوصلہ افزائی، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا. انہوں نے مجھے بالکل پاؤں پہ کھڑ موٹیویٹ کیا، زندگی کی نئی راہیں سمجھائیں، حوصلہ دیا، اعتبار کیا، کانفیڈنس دیا. اور پھر عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے اندر جب میرا قدم ہوا تو وہ بھی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. 350 سے 400 بچے رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس، جن میں جس کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں، تھیلیسیمیا میجر، جن میں خون نہیں بنتا، وہ بھی خاندان، وہ بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہے. انبورن جینیٹک ڈس آرڈر ہے، وہ بھی فیملی کی آپس میں شادیوں کا شاخسانہ ہوا کرتی ہیں زیادہ تر. تو جب یہ بچے سامنے آئے، گھر آیا، سمجھا بوجھا، دنیا کو دیکھا، اور اتنی میں نے سمجھا مائنڈ سیٹ کو استعمال کر سکے. ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں تھا ورنہ مر جائیں گے. ان کے پیرنٹس سے ملاقات ہوئی، ان کی مزری کو دیکھا، ان کے دکھ کو دیکھا، کیا کہ جس بچے کو انہوں نے ون سائڈ دیکھتے رہتے، اسٹوری کی سیکنڈ سائڈ ڈسکور ہی نہیں کرتے. بالکل نہیں ڈسکور کرتے، تو اور گیو اپ کر دیتے.
جب گیو اپ کرنے کا مطلب یہی تو دراصل اس دنیا میں بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے رب العزت کا، کہ کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے آپ کو آٹونومس سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا یہ دنیا ہی حقیقت ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں بے حقیقت ہیں۔ جب ہم کو یہ پتا ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا ہے جو رب العزت کے حضور میں حاضری دینی ہے، کو بنیاد کر ہم کو مستقل قیام گاہ کی طرف بھیجا جائے گا، تو یہ کس صورت میں ہوگا؟ بعض لوگوں کو اللہ میاں امتحان میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت امتحان نہیں ہوتا ہے، وہ اس راستے کی طرف ایک آسان سا قدم ہوتا ہے، ایک ٹریک ہوتا ہے کہ جن کو تھوڑی سی محنت، تحمل، بردباری، سوجھ بوجھ سے لیتا اس راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے جس پر ہم عرف عام میں جنت کہا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ہم سے وہ ہمارے ہوا سے خمسہ باہر ہوتے تو جانے کیا کچھ بھی کر رہے ہوتے، جیسے کہ میڈیکل کالج میں کیا کرتے تھے، دنیا مافیا سے بے خبر، نہ مستقبل کی اس طرح کی فکر کہ جس طریقے سے جس حوالے سے بھیجا ہے، سارا فارمولہ، سارا ویژن، ساری سوچ، ساری سمجھ اس دنیا کے حوالے سے۔ ڈاکٹر بننا ہے، پیسے کمانے ہیں، عالی شان گھر بنانے، معاشرے میں اسٹیٹس بنانا ہے اور سوسائٹی میں نام پیدا کرنا ہے، نام، نمود اور نمائش، وہی سوچ۔ لیکن خدا مند تعالیٰ نے کام کیا لینا ہے؟ پروسیس ہی چینج ہو گیا، بالکل 350 400 ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز ڈیزائن تھی، بلو پرنٹ موجود تھی کہ وہ بچے آنے والے ہیں، ان کے لیے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے، گائیڈ کی ضرورت ہے جو ان کی فیملی سے انٹریکٹ کر سکے، ان کے دکھ درد میں حصہ لے سکے اور ان کی زندگی کی کنسسٹنسی کے لیے اپنے تن من کی بازی لگائے اور خون کی تلاش میں قریہ قریہ جگہ جگہ یونیورسٹیز، کالجز میں جا کے موٹیویٹ کر سکے اور بتا سکے کہ دنیا میں محض عارضی قیام گاہ ہے، مستقل قیام گاہ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ حواس خمسہ کے ساتھ اگر کیا جائے گا تو اس کے درجے بے انتہا اعلیٰ ہیں، مجبوری کی کیفیت میں کیا جائے گا تو ہینڈی کیپ بہرحال ایک چیز ہے، اس کے مارکس اتنے نہیں ہوں گے جتنے حواس خمسہ کے مارکس ہوں گے۔ یہ موٹیویشن ہے، لے کے جانا ہے، لے کے چلنا ہے اور چل رہے ہیں۔ الحمدللہ آگاہی دی ہے، آگاہی دے رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے بچے کالجز، یونیورسٹیز میں 2 منٹ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر ان کے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، واقعون کا عطیہ 3 انسانی زندگیوں کو بچانے جا رہا ہے۔ 120 دن کی لائف کا ریڈ سیل جو سال میں کم از کم 3 دفعہ ٹرن اوور کا خون دیں گے، تو اگر ایک خون کی بوتل 3 زندگیاں بچائے گی تو 3 یا 9 12 کے قریب سالانہ زندگیاں بچیں گی۔ کہ ہینگ لگے نہ پھٹ